وقت میں پاکستانی امریکن کی رہنمائی پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ پہنی امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں ہے۔ کرونا کے باعث مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ہم قدم پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم قرآنی دعاؤں کی ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں آپ سلسلہ وار ہمارے چینل سے قرآنی دعائیں سنتے رہیں گے۔ آج ہمارا موضوع سورۃ الفاتحہ میں موجود دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ سامعین محترم، احادیث کے ذخیرے کے اندر بیشتر نام سورۃ الفاتحہ کے ملتے ہیں۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ مفسرین کی ایک جماعت صحابہ کرام کے اقوال کو لے کر بیان کرتی ہے کہ 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار تلاوت کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ الحمد سے ولدالین تک کاؤنٹ کریں تو یہ 6 آیتیں بنتی ہیں۔ تو پھر یہ 7 آیتیں کیسے ہوں اور کیسے 7 مثانی اس کو کہا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اٹیچ ہے، لکھی ہوتی ہے، وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو اسے ملا کر یہ 7 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ مثانی مثنا کی جمع ہے، بار بار دہرائی جانے والی۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قوم میں کوئی بھی دعا اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی دعا سورۃ الفاتحہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ مومن کو لے لیجیے، وہ فرائض کے اندر، سنت موقدہ کے اندر 5 نمازیں وتر کو بھی لے لیں تو دن میں 30 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان لے لیجئے تو 20 رکعت تراویح ہے تو 20 اس کو ملا لیں تو رمضان میں تو 50 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اور روزانہ 30، رمضان نے 50، اور اگر آپ دیکھیں تو سال کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 10,000 سے زائد مرتبہ سورہ فاتحہ کو ایک بندہ مومن تلاوت کرتا ہے، اور زندگی کے اندر ملینز آف دا ٹائم سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا جاتا ہے اگر آپ روزانہ کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ دعا ہے کہ جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رٹا لگاتے ہیں، ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر ہی پڑھیں گے تو الحمد سے شروع کریں گے اور کب ولدالین ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ یہ دعا اتنی خاص دعا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور یہاں پر ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے نبیوں کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کی فضیلت کو دیکھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الفاتحہ، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ روایت کیا امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث کے درجات میں سب سے اونچا درجہ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پالنے والا، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مولا تو روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور پھر ایک بار فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا،
اور جب وہ بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اب پھر بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سوال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ مکالمہ ہے، اللہ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں آپ، اگر آپ سمجھیں تو صحیح اس کو صحیح طریقے سے۔ تو آگے بیان فرمایا کہ اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بیان کیا، آداب بیان کیے کہ پہلے اللہ کی حمد کیجیے، اس کی اتھارٹی کو بیان کیجیے، پھر آپ کا اور اللہ کا کیا لنک ہے اس کو بیان کیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او اللہ I am your عبد and you are my رب، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ ہم دنیا کے اندر اگر کسی سے سوال کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے پاس جا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی کو بیان کرتے ہیں، اگر وہ صاحب ثروت ہے، اگر وہ صاحب اقتدار صاحب منصب ہے، اس کی اتھارٹی کو بیان کرتے ہیں، پھر اس سے اپنا لنک بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تمہاری بہن ہوں، تعلق بیان کر کے پھر اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں او اللہ آئی وانٹ دس، بلکہ پہلے اس کی تعریف کیجیے، اس کی تحمید کیجیے، اس کی اتھارٹی کو بیان کیجیے مالک یوم الدین کہہ کر، پھر اس کے اور اپنے تعلق کو بیان کیجیے کہ آپ کا اس کے ساتھ لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے، پھر دعا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں کہ نعبدو یہاں کہا گیا، یہاں پر ایاک عابدو نہیں کہا گیا، یعنی جمع کا صیغہ کہا گیا، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عابدو نہیں کہا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عابدو کہنے سے تکبر کا شائبہ ہوتا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، بندہ جب عبادت کی اپنی طرف نسبت کرے گا تو ہو سکتا ہے گھمنڈ آ جائے، اس لیے نعبدو کہے گا عاجزی کرتے ہوئے۔ پھر دوسری وجہ بھی بڑی خوبصورت ہے، فرمایا نعبدو اس لیے بیان کیا گیا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میری عبادت میں تو نقائص ہیں، کمی ہے، کمزوری ہے، کجی ہے، لیکن تیرے محبوبوں کے بھی سجدے ہیں، تیرے مقبول اور تیرے اولیاء کے بھی سجدے ہیں، اللہ ان محبوبوں کی عبادت کے توسل سے میری بھی ناقص عبادت کو قبول فرما۔ پھر آگے دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اہدنا الصراط المستقیم جب فرمایا گیا تو وہاں بھی جمع کا صیغہ لایا گیا، یہاں پر اہدنس بھی ہو سکتا تھا لیکن اہدنا فرمایا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی کہ یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب مانگنا ہے تو دین میں خود غرضی اور سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں مانگیے کہ اللہ مجھے ہی سیدھے راستے پر چلا، بس میں ہی نیک بن جاؤں، بس اکیلا میں ہی جنت میں جاؤں، بلکہ مانگیے تو سب کے لیے، اپنے احبا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اور وہ لوگ جو کفار ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اکبر۔ دعائیں سب کے لیے کیجیے، قرآن نے بیان کیا۔ پھر صراط کا لفظ استعمال کیا گیا، عربی میں راستے کو صراط بھی کہتے ہیں، سبیل بھی کہتے ہیں، طریق بھی کہتے ہیں، لیکن صراط میں اور طریق میں، سبیل میں کیا فرق ہے؟ صراط کا معنی ہے وائڈ اسٹریٹ پاتھ، ایک چوڑا کشادہ راستہ جو بالکل اسٹریٹ ہو، مستقیم ہو، سیدھا راستہ ہو، اس میں کوئی جمپ نہ ہو، کوئی پیک نہ ہو، کوئی اونچائی نہ ہو، کوئی گڑھا نہ ہو، بلکہ سیدھا راستہ ہو۔ جبکہ سبیل اور طریق کا جو معنی ہے وہ بھی راستے کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس سے مراد چھوٹا راستہ ہے، اور ان کے مقابلے میں صراط بڑا کشادہ راستہ ہے۔ صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ راستہ کس کا ہے؟ اب قرآن نے بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام تھا کون ہے؟ تفسیر کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ کون ہے، تو قرآن ترتیب وار بیان کرتا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ میں نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور نیک اولیاء صالحین بھی ہیں۔ انعامتا کے اندر اللہ رب العزت نے نبوت کو بھی اور ولایت کے تمام درجات کو بیان کر دیا کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بندوں کی تین تقسیم کی گئی ہے، مین کائنڈ کو اگر آپ تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جو رائچس پیپل ہیں، جو نیک و متقی و پرہیزگار ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو حق کو جانتے ہوئے حق سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ ان کو عذاب میں ڈالے گا، اللہ رب العزت ان سے انتقام لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ منتقم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا وَلَضَّالِّينَ۔ ضالین کون ہیں؟ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے ضالین سے مراد یہ کہ وہ اللہ کی تلاش میں تو مخلص ہیں،
لیکن جو اس نے طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے سے نہیں تلاش کر رہے، یعنی ان کی تلاش میں کمی ہے، ان کی تلاش میں کجی ہے، ان کی تلاش میں نقص ہے، جس کے باعث وہ حق تک نہیں پہنچ پا رہے، حق کی تلاش کے باوجود بھی، حق کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی گمراہیت کی طرف ہے۔ تو فرمایا ایسوں میں سے نہ ہو کہ ہم حق کی تلاش میں ہوں لیکن گمراہ ہو جائیں۔ دین اسلام کے اندر بھی ایسے بہت سے طبقات آپ کو ملیں گے کہ جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں، حق پر ہونے کا دعویٰ ہے، تلاش بھی کریں گے، جستجو بھی کریں گے، لیکن انداز حق کو تلاش کرنے کا غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہیت کے دلدل میں جا گرتے ہیں۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، تو ہمیں رٹا لگانے کے بجائے، نماز میں جلدی جلدی پڑھنے کے بجائے اس کو سمجھنا چاہیے، اور نماز کے بعد بھی جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آج ہم نے اس دعا کے متعلق بات کی، انشاءاللہ سلسلہ وار اگلی دعا کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے محمد حسن رضا قادری کو امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر پلانو کی نوری مسجد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔